अस्सलाम वालेकुम, आबिज़िया फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बखैर व आफियत होंगे। आज हम बहरिया टाउन कराची की जो इस वक्त सूरत हाल है, किस पेशेंट में किस तरह से सेल परचेज़ हो रही है और कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसा टाइम चल रहा है, बाइंग टाइम है, सेलिंग टाइम है, इस सारे के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं माजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माजिद भाई, तकरीबन 1-1.5 माह पहले से सूरत हाल जूं का तूं है। मतलब जिस तरह से दिसंबर में सूरत हाल थी, उम्मीद की जा रही थी कि जनवरी में बेहतर हो जाएगी सूरत हाल ट्रेडिंग के हवाले से, लेकिन वैसा नहीं है। इसकी एक तो सबसे पहले तो इसकी रीज़न बताइए कि क्या वजह है। अच्छा, इसमें क्योंकि लास्ट टाइम कि दिसंबर था, उसमें बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो प्लान करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ का, तो वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। और दूसरी तरफ बैंक जो थे वो भी पैसा जो थे वो इशू नहीं कर रहे थे। इस वजह से भी इसमें जो है ना वो आपका ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो पाई बहरिया टाउन कराची के अंदर। लेकिन इससे रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो रेट जो है जहाँ पे 8-9-10 लाख की फ़ाइल जो थी 125 गज की माइनस के अंदर मिलती थी, वो ही आप फाइल देख लें, आज जो है वो 30 लाख की भी है, 22 लाख की भी और 25 लाख की भी फाइल है। तो अभी ट्रेडिंग जो है, एक तो ये रीज़न है थोड़ी कम हुई है। फिर उसके बाद जनवरी भी तकरीबन हाफ गुजर चुका है, इसमें भी स्टिल वही कंडीशन चल रही है। लास्ट वीक थोड़ी बहुत जो है वो हलचल देखने को मिली, जिसमें ये प्रीसेंट 61 है, 62 है या 63 है, इनकी फाइल्स का जो है वो थोड़ी सेल परचेज जो है ना वो स्टार्ट हुई है। ओवरऑल अगर हम 125 गज की मार्केट को देखते हैं तो अभी स्टेबल चल रही है, ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही इसमें। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब अब क्लाइंट्स के जहन में ये है, क्योंकि पहले जो पिछले कुछ 4-5 माह गुजरे उनमें ऐसा हुआ कि तकरीबन एक वीक में आपके ना एक प्लॉट के ऊपर 125 गज के 3-3, 4-4 लाख का डिफरेंस आ रहा था। बिल्कुल इसी तरह। और अभी जो सेलर है वो ये कह रहा है कि अब तक तो जो 2 माह पहले जिस प्लॉट का रेट था 50 लाख वगैरह, अब तो उसको 60 लाख में सेल होना चाहिए। लेकिन मार्केट इसके अपोजिट है। तो अब सिर्फ 125 गज में 61, 62 और 63 में ही आप कह रहे हैं कि ट्रेडिंग हुई है। अच्छा, 250 गज की क्या सूरत हाल है उसमें, किस किस पोजीशन में हो रही है? अच्छा, अभी 250 गज के अंदर जो मैंने वर्किंग की है, कुछ क्लाइंट्स थे मेरे उनके लिए, तो इसमें प्रीसेंट 34 जो क्रिकेट स्टेडियम के साथ है इसमें ट्रेडिंग चल रही है। फिर उसके बाद प्रीसेंट 40 है, इसमें भी जो है ना वो अभी ट्रेडिंग हो रही है। एंड यूज़र जो है वो प्लॉट परचेज कर रहा है, वो जो है ना वहाँ पे फैसिलिटीज़ को देख रहे हैं कि जनाह से उसको कितना डिस्टेंस पड़ेगा। फिर उसके अलावा मेन गेट से जो है वो उसको कितना डिस्टेंस जो है ना वो ट्रेवल करके अंदर जाना पड़ेगा अपने घर पर पहुंचने के लिए। फिर उसके बाद उसको जो फैसिलिटीज़ हैं वो परचेज करने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसमें दूसरा जो है प्रीसेंट 32, ये सारी चीज़ें जो है वो 33 की सराउंडिंग में आती हैं। वहाँ पे शॉपिंग गैलरी भी जो है वो ऑपरेशन हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी एंड यूज़र जो है वो मार्केट में आ रहा है। दूसरा, क्योंकि कोई भी एक चीज़ है उसमें जब एक टाइम्स में बूम आता है वो इंक्रीज़ होती रहती हैं। बिल्कुल इसी तरह ही बहरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर भी एक टाइम था कि लोग जो हैं उन्होंने प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की, इसी वजह से रेट जो हैं वो बढ़ना शुरू हुए, बढ़ते गए। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि हमेशा बायर ही मार्केट के अंदर नहीं होता, वो फिर सेलर भी आ जाता है। तो अभी जो टाइम है ना वो सेलिंग के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर आ गई हैं और बायर जो है वो अभी कम हो चुका है। सही। अच्छा, आपने 250 में आपने 32 का, 40 का, 34 का, लेकिन 1% 22 को आप भूल गए, क्योंकि 22 में भी मैंने जो फील किया है पिछले 2-3 माह में, उसके रेट जो थे वो 50 लाख के अराउंड आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता था, लेकिन वो 75-80 तक पहुंच गए, बल्कि 80 से भी अबव हो गए। तो उसकी क्या वजह है कि बाकी पेशेंट में मतलब रेट ज़्यादा थे इसलिए लोगों ने 22 का कर लिया, या वो ARY की विलास की वजह से थोड़ा सा गहमा गहमी हो गई कि भी इस तरफ भी जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक तो ये वहाँ पे गोल्फ सिटी वो भी नियर टू लोकेशन अच्छी आ जाती है। फिर उसके बाद ये ARY विलास पे जो काम हो रहा है वो भी बड़ा भी स्पीड अप किया उन्होंने पिछले, तो भी मतलब कि जो फ्रंट वाले विलाज हैं वो रेडी होते हुए काफ़ी टाइम लगा दिया, लेकिन अभी वो काफ़ी ज़्यादा स्पीडली काम कर रहे हैं। तो उसकी भी सेल परचेज जो है वो बुकिंग
اچھی ہو رہی ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ جو تھے ان کو مطلب اس کی لوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ پورشن جو ہے نا وہ زیادہ ڈیپ کے اندر ہے، بہت کم پورشن اس کا ہائی ٹی لوکیشن پہ ہے، وہاں پہ ٹریڈنگ ہوئی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہوئی ایز کمپیئر وتھ جیسے کہ 34 میں ریٹس انکریز گئے اور پھر اس کے بعد 40 کے اندر ریٹ بڑھے اور 34 کے اندر جو ہے وہ ریٹس بڑھے، کیونکہ اس میں تھوڑا جو ہے نا اس طرف فیسلٹیز ذرا کم ہیں، شاپنگ گیلری وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ 22 کی طرف بھی نہیں ہے. صحیح. اچھا 500 گز کا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ 500 گز میں اس وقت کہاں پہ زیادہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور کس جگہ پہ آپ کو انویسٹمنٹ کر دینی چاہیے؟ اچھا ابھی جو زیادہ ٹریڈنگ دیکھنے کو ملی نا ریسنٹلی وہ ایک تو اسپورٹ سٹی میں جو 2 پریسنٹ بیریئر نے سیو کیے، پریسنٹ 41 اور دوسرا جو ہے وہ 43، اس میں کافی زیادہ ابھی بھی کچھ جو ہے نا وہ بائر پرچیز کریں کیونکہ ان کو آئیڈیا ہے کہ اگر آج وہ اس مارکیٹ کے اندر جو مارکیٹ سٹیبل چل رہی ہے جب مارکیٹ، تو اس میں اگر وہ جو ہے نا وہ فائل پرچیز کرتے ہیں کیونکہ اس میں صرف آپ کو ٹرانسفر فیس اور ایف پی آر کا ٹیکس پے کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جیسے بحری کی پالیسی ہے اگر کوئی بھی پلاٹ ہے آپ نے اس کا پوزیشن اور یوٹیلٹی چارجز ہیں وہ پیڈ کرنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو اس کا جو ہے نا وہ ٹرانسفر ملے گا. لیکن اس میں یہ ایک بینیفٹ ہوتا ہے ایک انویسٹر کے لیے کہ اس کو وہ چاہتا ہے کہ میری کم سے کم جو ہے نا وہ اماؤنٹ انویسٹ ہو لیکن اس کا جو آؤٹ کم ہے ریٹرن ہے وہ اس کو جو ہے وہ اچھا ملنا چاہیے. تو اس میں کیونکہ ابھی نان ڈیولپ پورشن ہے، ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، تو اس میں پوزیشن اور یوٹیلٹی کے چارجز پے نہیں کرنا پڑ رہے، صرف ایف پی آر ٹیکس پے کرنا ہے اور آپ نے اور ساتھ اس کے جو ہے وہ ٹرانسفر فیس پے کرنی ہے، تو اس میں آپ کو جو ہے نا انویسٹ کرنا چاہیے. دوسرا 33 کے اندر کیونکہ ابھی کنسٹرکشن بھی شروع ہو گئی ہے کافی، تو اس لیے اس میں بھی دوسرا کرکٹ اسٹیڈیم کے نیئر ٹو ہے، اس لیے بھی شاپنگ گیلری نے بڑی دھوم مچا دی، اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ کافی ان 500 گز کے اندر جو ہے نا وہ 3 پریسنٹس کے اندر کافی زیادہ ٹریڈنگ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے ہمیں. اور 1000 گز کی طرف چلیں تو آپ کس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں اس وقت جہاں پہ انویسٹمنٹ کیا جا سکتا ہے اور آنے والے 6 ماہ سے 1 سال میں آپ کو بہت اچھا آؤٹ پٹ مل سکتا ہے؟ اس میں اب صاحب ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ 38 جو ہے نا وہ ابھی بھی بیسٹ ہے جسے میں سمجھتا ہوں. ہمارے بہت سارے جو ہیں وہ ٹیم میں سے بھی لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، کچھ کا مائنڈ ہے کہ پیراڈائز کے اندر 57 56 بھی ہے، یہاں پہ بھی 1000 گز ہے، یہ بھی اچھا آپشن ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ویلیو جو ہے نا وہ آپ کی ہمیشہ زیادہ رہے گی. اس کی ایک ریزن ہے کیونکہ جو 38 کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ساتھ آپ کو 61 62 کی لوکیشن بھی ادھر ہے، وہاں پر کام ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی بحریہ گرین کی لوکیشن آتی ہے، تو دوسرا اس کے بعد الابرار اسکوئر بھی جو ہے وہ وہاں پہ انڈر کنسٹرکشن ہے. تو ان فیوچر اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ بڑا رشی ایریا جو ہے نا اور بہت زیادہ ہائٹ پہ بھی ہے، اس کی لوکیشن بڑی اچھی ہے اور بڑا بزی جو ہے نا یہ پورشن ہمیں انشاءاللہ ایفل ٹاور بالکل ساتھ ہے 37 ملے گا بالکل اسی طرح. اچھا اس میں آپ نے 56 اور 57 کا کہا کہ اس سے یہ بیٹر ہے، لیکن اگر مطلب لینڈ وائز دیکھا جائے، اس کے دیکھا جائے کہ کتنا لیول کا پرسنٹ ہے، تو میں نے پچھلے دنوں ہی 56 اور 57 کا وزٹ کیا، مجھے ایسا لگا کہ بحریہ ٹاؤن میں سب سے لیول کے جو پرسنٹس ہیں وہ 56 اور 57 ہیں، اور وہاں پہ ریٹس بھی مطلب کو بہت زیادہ نہیں ہوئے ابھی وہاں پہ بھی انویسٹ کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں آپ کو 180 سے 2 کروڑ کے راؤنڈ باؤٹ آپ کو اچھا پلاٹ وہاں پہ بھی مل سکتا ہے. بالکل ایسے، لیکن اس میں دیکھیں کہ اگر آپ وہاں پہ پلاٹ پرچیز کرتے ہیں آپ کو ساتھ پوزیشن ڈیلی کے چارجز بھی پے کرنا پڑیں گے. لیکن سر وہاں پہ ایک بڑی اٹریکشن ہے نا جو پاکستان میں کہیں ہے ہی نہیں، مطلب تاج محل وہاں پہ بننے جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کو یہ داد دینی چاہیے کہ مطلب اتنا بڑا سٹیپ، کیونکہ باقی چیزوں پہ آپ نے اگر آئیفل ٹاور بنا دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ اتنا ایکسپینس نہیں ہوا ہوگا جتنا تاج محل پہ ایکسپینس ہونے والا ہے، اور وہ کافی بڑا مطلب پیمانے پہ وہ اس کے پارک اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بننے جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی میرے خیال میں بحریہ کے ریزیڈنٹ اور بلکہ پاکستان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی ایک فخر کی بات ہے کہ یہاں پہ بھی ہم ایک بڑی چیز لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ اس کو تاج محل کو عجوبہ کہا جاتا ہے. تو اچھا اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ 61 62 کی آپ نے بھی 38 کے ساتھ کہا کہ 38 کے ساتھ لوکیشن ہے. بہت سارے ہمارے ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی اس کی لینڈ جو ہے وہ مینشن کر دی ہوئی ہے یا ابھی ہوا میں ہی ہے، ابھی کوئی لینڈ مینشن نہیں کی، ابھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ کا؟ اچھا ابھی جیسے کہ ہم لوگ وزٹ کرتے ہیں تو بحریہ کے جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو آپ ان سے بھی جا کے جب بھی آپ کو ٹائم ملے ویور جو ہیں ہمارے وہ وزٹ کر سکتے ہیں. ہم جو ہیں وہ جب گئے ہیں 2 سے 3 بار جانا ہوا ہے ہمارا، ریسنٹلی کچھ پلاٹس بھی وہاں پہ ویڈیوز بنانی تھی اس لحاظ سے.
تو جب بھی ہم گئے ہیں وہاں پہ پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابھی جو 38 کو گزرنے کے بعد جو پورشن آتا ہے بحریہ گرین کے ساتھ جو فجار ایونیو کو وہ کنیکٹڈ کر رہے ہیں، تو یہ پورشن جو ہے وہ 61 کا ہی ہے. باقی 62-63 کا ابھی ڈیفائن نہیں ہوا، لیکن 61 کی جو لوکیشن ہے وہی بتائی جاتی ہے. صحیح. اچھا ایک بہت اہم بات کہ اب کیونکہ مارکیٹ سلو ہے، رکی ہوئی ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا نیچے بھی ہے، مطلب کوئی 1-2 لاکھ کا فرق پڑا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ جو انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے نا وہ بھی اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ پوزیشن کیا بنتی ہے؟ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں جب تیزی آئی نا تو یکدم سے آ جانی ہے، اور پھر لوگوں نے کہنا ہے یار کہ ابھی آپ پچھلی ویک تو کہہ رہے تھے کہ یہ ریٹس ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اتنے ریٹ میں آپ کو چیز ملے گی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو لوگ اماؤنٹ رکھتے ہیں، جو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ آئیڈل ٹائم ہے؟ ہاں بالکل، کیونکہ اس میں لاس نہیں ہے، کیونکہ ہم جیسے انشاءاللہ ریٹس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اسی لحاظ سے اس میں ان کو کوئی بینیفٹ جو ہے نا لاس نہیں ہوگا، انشاءاللہ بینیفٹ ہی ہوگا. کیونکہ اگر آپ کے اماؤنٹ 50 لاکھ ہے یا 20 لاکھ ہے، اگر وہ آپ کا ایک جگہ پڑا ہوا ہے تو وہ 20 لاکھ ہی رہے گا. لیکن اگر آج وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو فیوچر میں وہ ضرور بینیفٹ جو ہے نا وہ دے کے جائے گا. جی بہت شکریہ ماجد بھائی آپ کا، آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈسکشن کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ویورز، آپ نے ماجد بھائی کی گفتگو سنی، ہم نے کوشش کی کہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ مارکیٹ کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے بارے میں بتایا جائے. امید ہے کہ آپ اس سے ڈیفینیٹلی مستفید ہوں گے. اگر مزید کوئی آپ کی کوئریز ہیں، کچھ بھی جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پہ نمبر دیے گئے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.